السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حج کا موسم ہے۔ اس سلسلے میں آج صبح بھی عازمین حج کے نام ایک پیغام اپلوڈ ہوا، اور یہ اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے جس کی طرف میری توجہ ایک بہن کے کمنٹ سے گئی، جنہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ تو آئیے اس بات کو مکمل سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے بہن نے لکھا کہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ کئی امراء دولت کے انبار ہونے کے باوجود حج و عمرہ کی توفیق سے محروم رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس کچھ فقراء تنگ دست سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو بے اختیار یہ زبان سے نکلتا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ واہ واہ، بس عوام کو یہی آتا ہے، نہیں سوچتے کیا کہہ رہے ہیں۔ جس نے جو بول دیا لکھ دیا دہرانے لگ گئے، وائرل کر دیا اور اسی کو سچ جان لیا۔ ویسے عقیدے، نظریے، اعمال مرتب ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں اندھی محبت، عقیدت، جو ہدایت نہیں ضلالت ہے، شریعت نہیں بدعت ہے، توحید نہیں ملاوٹ ہے۔ وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے، بلکہ اپنی جان، مال، اولاد اور تمام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ایمان ہے، مگر نہ ایمان نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جن کو آپ بلاتے ہیں وہی حج و عمرہ پہ جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس جملے میں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، تو کیا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں؟ پل بھر کو بھی نہیں سوچتے کہ حدیبیہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے روکا؟ نیند میں خواب دکھا کر بلا کر پھر واپس بھیج دیا۔ تو بلانے والا کون ہوا؟ اللہ ہے بلانے اور روکنے والا۔ لا مانع لما آتیت، جسے اللہ دے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، کوئی دینے والا نہیں، بلانے والا نہیں جس کو اللہ روک لے۔ یہ دعا، یہ اعتراف، یہ اقرار ہر فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے کرتے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ بلائے وہی آ پائے، مگر امتی عشق میں مدہوش کہہ رہے ہیں کہ جسے سرکار بلائے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ کون سچا اور کون جھوٹا؟ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اور یہ امتیوں نے دھوکہ ہے کھایا۔ اللہ کے بلاوے کو بھی لوگ قبولیت جان بیٹھتے ہیں۔ مثلا یہ بڑے زور شور سے کہتے ہیں کہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جن کو بلاوا آتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ ذرا تو سنو، کیا بلاوا آنے سے رب کی رضا، حج مبرور، حج مقبول نصیب ہو گیا، خواہ حرام کمائی کیوں نہ ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ جو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج نہ کر سکا اور تڑپ دل میں رکھ کے فوت ہو گیا، یہ اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بلند ہے اس سے کہ جس نے حرام مال سے حج کیا۔ تو یہ بلاوا آنے سے سعادت نہیں ہو جاتی جب تک کہ حج قبول نہ ہو، اور حج قبول نہیں ہوتا، حج کیا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی جب کہ کمائی حرام کی ہو۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ فرمایا ایک شخص بڑا لمبا سفر کرنے کی وجہ سے بڑا گندہ حالت، یعنی محنت، مشقت، زادرہ مال لگا کے دور دراز سے بیت اللہ پہنچتا ہے، وہاں کے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب۔ جواب آتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس احرام حرام کا، اور اس کی غذا حرام کی۔ جب سب کچھ حرام سے کیا یہاں پہنچا تو دعا کہاں سے قبول ہو؟ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو عبادات اور حج جیسی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یہ بھی صحیح مسلم کا حوالہ ہے کہ اللہ صرف پاک اور حلال کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا صرف پہنچ جانے سے یہ رضا یا قبولیت نہیں مل جاتی۔ سورۃ الفجر میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان
جب اس کا رب اسے آزمائے پھر اسے عزت بخشے، ویسے بلاوے سے بڑھ کے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے، اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، یعنی یہ سمجھتا ہے ہماری عطا کو کہ یہ رضا کی دلیل ہے، حالانکہ یہ ابتلا ہے، رضا نہیں ابتلا ہے۔ اذا مبتلا، عام طور پر اسے آزمائش نہیں سمجھا جاتا بلکہ عطا کو رضا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ رضا نہیں ابتلا، اور بلکہ محرومی سے بھی بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ محرومی میں انسان رب کے قریب ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ دکھ انسان کو رب کے قریب کرتے ہیں لیکن خوشحالی عموماً غافل کر دیتی ہے۔ فرعون، قارون کی مثال آپ کے سامنے ہے، انہیں نہ ہونے نے نہیں ہونے نے برباد کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود اپنے لیے مسکینی کو بلکہ اپنی آل کے لیے بھی مسکینی کو رب سے مانگتے، اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی یہی دعا کہ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ تو جو خالی ہاتھ ہیں یا محروم ہیں یا بلاوا نہیں آیا مگر تڑپ ہے اور استطاعت کی وجہ سے نہیں جا سکتے، وہ رب کی رضا کی امید رکھیں کہ اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اور جنہیں رب بلاتا ہے انہیں امید کے ساتھ خوف بھی دامنگیر ہونا چاہیے کہ صرف پہنچ جانے سے سعادت اور برکت اور قبولیت نہیں مل جاتی، بلکہ امتحان تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کتنا اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، یا حج کی مہر لگوا کے حاجی بن کے دنیا کی نظروں میں پاک ہو جاتا ہے، یا آخرت کی پاکی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے جو اصل بات ہے وہ حج سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق ہے۔ جس نے تو اپنے آپ کو گناہوں سے نیکیوں کی طرف، قطع تعلقیوں سے صلہ رحمی کی طرف، سستی اور غفلت سے عبادت و ریاضت کی طرف، اور نافرمانی سے فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو لگا دیا تو اس نے اصل سعادت کو پا لیا۔ یہ ہے رب کی رضا، وگرنہ صرف یہ کہنا کہ بلاوا آ گیا تو کمال ہو گیا، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔